بسم اللہ الرحمن الرحیم. عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء والذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر. الله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ثم مقصرين لا تخافون لذلك فتح قريبا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سیرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مفصل اور سلسلہ وار عنوان کے ضمن میں درس قرآن و سنت کے حوالے سے سن 6 ہجری کے حالات و واقعات تک پہنچا ہے. سیرت طیبہ میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے اس عنوان کے تحت اس مضمون کو بیان کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں خود آپ کی ذات مبارکہ پیش آنے والے حالات و واقعات اور آپ کے صحابہ کے درپیش حالات و واقعات ان سے جو سبق اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے امت کے لیے، اصل مقصود کو انسان یاد کرے. واقعہ افک اور غزوہ بنی المصطلق، اس کا ایک نام غزوہ مریسیع بھی ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں. عرض کیا غزوہ کا ذکر کم ہے، دیگر حالات و واقعات کا ذکر زیادہ ہے. فتح ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے،
تفصیلی تذکرے کی محتاج جنگ نہیں ہوئی، بس کتابوں میں اتنا ملتا ہے، وہاں گئے اور تھوڑا سا اپنا سامنے. لیکن اس سفر میں راستے میں منافقین کی ریشہ دوانیاں، ان کا مہاجرین و انصار کو آپس میں لڑانے کی ناجائز کوششیں کرنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کرتے ہوئے اپنے ہم سفر رکھنا اور بخیر و عافیت اپنی منزل تک ان کو پہنچانا. وہ سازش تو منافقین کی ناکام ہوئی اور بری طرح ناکام ہوئی. ان کے اس عزم کا، ان کے اس ارادے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. لیکن اس سے یہ سبق بھی تو سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان اس قسم کی خفیہ کوششیں ہوتی ہیں اور مسلمانوں کی جماعتوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں مسلمانوں کے قائدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکمت اور تدبر سے کام لیتے ہوئے سب کو متحد رکھیں، آپس میں اختلاف نہ ہونے دیں، اور اگر کہیں کوئی اختلاف کی نوبت آئے تو اس کو حسن تدبیر کے ساتھ ختم کر دیا. اور یہ تو قیامت تک ہوتا رہے گا اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب رسول اللہ کے زمانے میں منافقین نے اپنی شرارتیں کی اور وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے تو ہم کس بات کی مولی؟ ہر زمانے میں ہوگا. بعض لوگ اس چیز کو دیکھ کر اور لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دیکھو جی مسلمانوں کی صفوں میں غدار پیدا ہوئے ہیں. جتنے ادیان موجود ہیں یا موجود رہے ہیں، یا جتنے صاحب اقتدار لوگ موجود رہے ہیں، جتنی جماعتیں، ان میں کوئی ایک جماعت ایسی بتلا دی جائے کہ جس میں کوئی غدار پیدا نہ ہوا. لیکن مسلمانوں کے اندر غدار پیدا کبھی نہیں ہوا، مسلمانوں میں غدار داخل کیا جاتا ہے اور سازش کے تحت آتا، اپنے وقت کے پھر کھل بھی جاتا ہے. جس طرح عبداللہ تھا، یا وہ خلوص دل سے مسلمان ہوا تھا، وہ تو اپنی نیت کے اعتبار سے تو ابتدا سے ہی منافق تھا اور غدار تھا، لیکن اس کو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا کیا گیا تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو یہ سمجھ آئے کہ اگر یہ کام اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو سکتا ہے تو بعد اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو اگلی شرارت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مطہرہ، یہ لفظ بھی اللہ رب العزت نے ان ازواج کا جو لقب دیا ہے نا، ان ازواج کو، یہ لقب بھی بڑا خوبصورت ہے. مطہرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ازواج مطہرات. اب جن لوگوں نے عربی نہیں پڑھی شاید ان کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں ذرا سادہ انداز میں بیان کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے طہارت اور اطہار، پاک کرنا کسی چیز کو. ایک تطہیر ہے، تطہیر کہا جاتا ہے مانجھ دینا کسی چیز کو خوب اچھے طریقے سے، اس میں مبالغے کی صفت ہے تطہیر میں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ اور اہل بیت کے دیگر افراد کو اس میں شامل کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کا اسلوب یہ کہتا ہے کہ نازل ازواج مطہرات کے بطور خاص ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوئی، اور دیگر اہل بیت بھی اس میں توسعاً شامل ہیں ازواج مطہرات کے متعلق. اور قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے جتنے اصول، ان تمام اصولوں کو، تمام ضابطوں کو، تمام قوانین کو سامنے لے کر اگر سورہ احزاب کی ان آیات کا اگر ترجمہ کرو گے تو خدا کی قسم ازواج مطہرات کے علاوہ براہ راست مراد آپ کسی کو یہاں نہیں لے سکتے. ازواج مطہرات ہی براہ راست مراد ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، باقیوں کو بھی آپ نے شامل کیا تھا. حضرت حسن و حسین کو رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو آپ نے بٹھایا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. کیا مطلب؟ ازواج تک نہ ہو، میری بیٹی کے خاندان میں بھی چلتی رہے گی فضیلت. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ بھی چلتی رہے گی.
اللہ نے دے دیا ان کو بھی، لیکن ابتدا ازواج مطہرات سے ہوئی۔ اگر آپ سورہ احزاب کا مطالعہ کریں تو اس میں خطاب کے سیغے 30 سیغے آپ کو نظر آئیں گے اس آیت سے آگے اور پیچھے، تعالینا، یعنی مختلف، جو جہاں آپ دیکھیں کننا کننا کننا، یعنی جمع مؤنث کے سیغے ہیں سارے کے سارے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی وہاں سارے خطابات کس کو ہیں؟ ازواج مطہرات کو ہیں، اللہ کے رسول کی بیویوں کو تطہیراً، یہ بات لایا۔ یہ کیوں لایا؟ یہ بھی عربی جاننے والے سمجھتے ہیں کہ مزید مبالغہ مقصود تھا کہ اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے آپ سے ہر قسم کی علائش کو، اندرونی بیرونی ہر قسم کی عیب پیدا کرنے والی چیز کو اللہ ختم۔ ازواج مطہرات تو ہیں ہی مطہرات، پاک شدہ، جن کو اللہ نے دھو دیا ہو، جن کا باطن یعنی انگشت نمائی کی اور ان کے اوپر کوئی اشارے کرے اور کوئی ان کے اوپر تنقیدیں کرے اور اعتراضات کرے، تو پھر اس کا اللہ رب العزت کی ذات سے کیا تعلق، یا قرآن سے کیا تعلق؟ اللہ، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا اور پھر ایک طوفان پیدا کر دیا، تہمت لگا دی۔ اب ذرا آپ تصور کریں، اکثر لوگ دین کا کام کرتے ہوئے ہوتی ہیں تو کوئی چھوٹی سی پریشانی آئی نا تو اس کے بعد کہتے ہیں یار دیکھو جی بڑا مشکل کام ہے، اس دور میں بڑا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ دیکھو جی فلاں خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو فلاں نمازی محسوس کرتا ہے، فلاں چودھری محسوس کر جاتا ہے، میرے اوپر تنقیدیں ہوتی ہیں، میں کیسے برداشت کروں، میرے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، فتوے نے اتنا بڑا سبق دے دیا ہے کہ دیکھو اس دین کے لیے اللہ کے رسول کی بیوی پر بھی الزام لگا ہے، تم کس کھیت کی مولی، اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ پہ ان پر بھی الزام لگا ہے، تو الزام سچے نہیں ہوا کرتے، الزام جھوٹے ہوتے ہیں، اور اہل حق پہ بھی لگا کرتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول کی بیوی پہ لگ گئے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے پھر ایسی برات اور صفائی کا اعلان کیا کہ قیامت تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میرے ذہن میں تو یہ بات تھی کہ بس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تو الزام لگا تھا، ایک بچے نے گہوارے سے بولا تھا، اسی طرح حضرت مریم کے اوپر الزام لگ گیا، اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے صفائی کروا دی، بہت بڑا اعزاز تھا ان کو، لیکن سوچا کہ یوسف پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ بھی پیغمبر ہیں اور حضرت مریم ان کی ماں ہے، لیکن مجھے شاید اس قسم کا اعزاز تو نہ ملے، لیکن اندر تو میرا صاف ہے نا، اللہ صفائی کا انتظام دامن ہے، ان کے وجود پہ کسی قسم کی کوئی آلائش نہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن 18 آیتیں میری برات کے اندر اللہ نازل کر دیں گے، 18 آیتیں نازل ہو گئی قرآن پاک، اور اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص حضرت عائشہ کی برات پر اعتراض کرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قسم کی تہمت کا قائل ہو، وہ شخص قرآن کا منکر ہے باقاعدہ۔ اپنے قرآن کا منکر ہے، اس کے نتیجے آپ خود نکال سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے۔ قرآن کی 18 آیتیں، پھر یہ مختلف حالات و واقعات ہیں جو سبق ہیں قدم قدم پر، اور مقصود یہی سبق سیکھنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزدور بھی وہیں سے رہنمائی لیتا ہے، تاجر بھی وہیں سے رہنمائی لیتا ہے، مبلغ بھی وہیں سے رہنمائی لیتا ہے، فقیہ بھی وہیں سے رہنمائی لیتا ہے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی وہیں سے جا کر رہنمائی لیتا ہے۔ جو مسلمان ہو رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آگے دیکھیے کہ کچھ صحابہ کرام کو اس واقعہ کی بنیاد پر دنیاوی قانون کے مطابق بات ہے بظاہر، حضرت حمنہ بنت جاش رسول اللہ کی سالی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت حسان ابن ثابت، اور سمجھو یہ سادگی کی وجہ سے سمجھو منافقین کی سازش کا اس طرح شکار ہوئے کہ منافقین نے بات تو پھر بھی گول مول کر کے کی نا، لیکن گول مول بات آگے چلتے 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 صراحت کا رنگ اختیار کر گئی، اور ان کی زبان سے غلطی کے ساتھ وہ صریح جملے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں قانون کو مستقل قائم کرنے کے لیے کہ ایک پریکٹیکل ہو جائے، عمل درآمد ہو جائے،
رسول اللہ کے زمانے میں امپلیمنٹ ہو جائے، آپ نے یہ کام کرنے کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے قانون کے تحت ہو، ان تین یعنی شخصیات کو باقاعدہ کوڑی بھی لگے۔ اب یہاں آ کر بعض لوگ جو ہے نا ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، وہ بڑی عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ دیکھو صحابی کا جرم اور غلطی جو ہے سیرت اور قصے اور یعنی ان کے حالات و واقعات کو بیان کرنے کے ضمن میں آ سکتا ہے کہیں، لیکن صحابی مورد تنقید نہیں ہے، اس کی تنقیص نہیں کر سکتے، اس پر ہمیشہ کے لیے تنقیدیں نہیں کر سکتے، اس کی غلطیوں کو اچھال نہیں سکتے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اس لیے کہ اس زمانے میں جو کچھ صحابہ کرام سے ہوا ہے ہمارے محتاط علماء کرام کے نزدیک قرآن و سنت کے مضبوط دلائل کی بنیاد پر ان سے ہوا نہیں ہے، میرے اور آپ جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ان سے کروایا گیا ہے باقاعدہ، تاکہ امت کے لیے ہر قسم کا نمونہ سامنے آ جائے۔ اگر رسول اللہ کے زمانے کے اندر ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے اس پر اگر عمل درآمد نہ ہوتا، قیامت تک کون جرأت کرتا؟ اگر زنا کی حد باقاعدہ جاری نہ ہوتی، کون جرأت کرتا قیامت تک؟ کون سا ایسا حاکم اور حکمران بعد میں آتا وہ کہتا دیکھو جی یہ تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے، رسول اللہ کے زمانے میں تو ہوا ہی نہیں تھا، وہ جو کہ سارے فرشتے لوگ تھے ان سے ہوا ہی نہیں، لہذا اس زمانے کے اندر تو کوئی مثال نہیں ملتی، اب ہم کیا کریں؟ لیکن اس زمانے میں بھی اللہ نے کروایا۔ اور اس کی میں مثالیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں قرآن سے مثال دے چکا ہوں کہ غزوہ تبوک کے اوپر کوئی صحابہ نہیں جا سکے، لیکن اگر نہیں کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک پر ان کے پاس بہانہ بھی کوئی نہیں، وہ تین شخص ایسے ہیں، کعب ابن مالک ہیں اور ہلال ابن امیہ ہیں، مرارۃ بن الربیع ہیں، اور واضح طور پر یہ کہہ دیا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا، وہاں پر بھی منافقین بہانے کر کے بچ گئے، کوئی کہتا گھر اکیلا تھا جی، کوئی کہتے جی بیماری تھی جی، کوئی تکلیف تھی، یہ تھا وہ تھا، میں ٹھیک ہے جاؤ سارے جاؤ، کوئی پہلے چھٹی مانگ رہا ہے، کوئی بعد میں معذرتیں کر رہا ہے اور جھوٹی معذرتیں، بیمار ہو گیا تھا جی، اور میں ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ یہ جب قریب آئے تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رسول اللہ کے سامنے سیدھی بات کہی، یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا، بس نفس غالب آ گیا، اس نے کہا نہ جاؤ، مال کی محبت تھی کہ کھجوریں اگی ہوئی تھیں اور پکنے کے قریب تھیں، ہم نے کہا پتہ نہیں کب موقع ملے گا، کھجوریں اتار کے بعد میں پہنچ جائیں۔ اب دیکھو نکلی ہوئی صاف بات کی، فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ پھر ان سے بول چال بند، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، 50 دن تک ان سے بول چال بند رہی، مسجد میں آتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ آ کر نماز بھی پڑھتے ہیں، اور حضرت کعب بن مالک جب وہ اپنا حالات اور واقعات جو بیان کرتے ہیں نا حدیث کی کتابوں میں، وہ ساری روایت اگر پڑھی جائے تو خدا کی قسم انسان کے وجود کے اوپر کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بال کھڑا ہونے لگتا ہے، اس طرح وہ اپنے فراق کا منظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو مقاطعہ تھا اور صحابہ کرام سے جو مقاطعہ تھا وہ میرے دن رات کس طرح گزرا کرتے تھے۔ اب اس دوران بھی کیا ہوا کہ غسان کے علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیج دیا کعب بن مالک کو، وہ شام کے بعد گزار تھے نا، ایک قاصد آیا، اس نے خط لکھا ہوا کہ سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں اپنی جماعت سے نکال دیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم عزت بھی دیں گے، وزارت بھی دیں گے، کرسی بھی مل جائے گی، ہمارے پاس آ جاؤ، تم قابل احترام ہو، ہم تمہیں احترام دیں گے۔ اللہ، انہوں نے وہ خط لیا اور ایک تندور جل رہا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈالا، اس کو کہا کہ جا کے اس کتیا کے بچے کو یہ کہنا کہ میں نے تمہارے خط کا یہ حشر کیا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر رسول اللہ نے ہمارے ساتھ مقاطعہ کیا تو ہم بھی وفاداریاں بدل دیں گے؟ میرا اللہ میرے اندر کو جانتا ہے، ایک نہ ایک دن توبہ ضرور قبول ہو جائے گی ہماری۔ اللہ، اب دیکھو یہ ساری باتیں اعتراف کر رہے ہیں خود کہ ہم سے سستی ہو گئی، ہم نہیں گئے، قصدن نہیں گئے، لیکن قرآن جب سورہ توبہ میں ان کی توبہ کا ذکر کرتا ہے نا، اس پوری سورت کا نام ہی اللہ نے توبہ بیان کر دیا، سورت کا نام ہی توبہ ہے۔ جب ان کی توبہ کی قبولیت کا بیان کیا، فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، فرمایا اللہ نے توبہ قبول کر لی ان لوگوں کو بھی کہ جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا تبوک سے۔ کس نے پیچھے چھوڑا تھا؟ رسول اللہ نے پیچھے چھوڑا تھا، یہ تو کہتے ہیں خود پیچھے رہ گئے تھے۔ کوئی راستے میں دشمن آ گیا تھا، رکاوٹ بن گئی تھی جس کی وجہ سے آگے نہیں جا سکے، ناکہ بندی ہو گئی تھی، نہیں، خود کہتے ہیں ہم نہیں گئے، لیکن قرآن کہتا ہے پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس توبہ کا نمونہ امت کو دکھانا تھا، اس لیے اللہ نے خود ان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تو ہمارے حضرات جو ہیں،
ہمارے اکابر دیوبند جو ہیں وہ واضح طور پر اپنی تفسیروں میں یہ چیز لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض کام صحابہ سے تکویناً کرائے. تکویناً کرانے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح سورج کا کوئی اختیار نہیں، اللہ کے حکم سے نکلتا بھی ہے، غروب بھی ہوتا ہے، تکویناً ہوتا ہے. بادل آتے ہیں، بارشیں برستی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، چاند ستارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، تکوینی حکم کے تحت ہے. اس میں ان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. انسان کو تو اختیار ملتا ہے نماز پڑھے نہ پڑھے، اگر پڑھے گا تو فرض ادا ہوگا، نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا. اس کو اپنا فعل سر انجام دینے میں خود اختیار دیا جاتا ہے. لیکن تکوین وہ ہوتی ہے کہ جس میں اپنا فعل سر انجام دینے میں کوئی اختیار نہ ہو. کائناتی امر، تکوینی امر. تو تکوینی امر کے تحت صحابہ کرام سے کچھ کروایا بھی گیا. اللہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب مستہ جو ہیں ان کو بھی ایک تنبیہ کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور پتہ نہیں شاید آپ کو علم ہو کہ یہ مستہ جو حضرت صدیق اکبر کے بھانجے بھی ہیں. حضرت صدیق اکبر کے بھانجے بھی ہیں، خود سیدہ عائشہ کے رشتہ دار بھی ہیں. تھے بھی انتہائی غریب آدمی تھے. اتنے غریب تھے کہ ان کے گھر کا خرچہ صدیق اکبر چلا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ. جب یہ بات آ گئی نا اور بات کھل گئی کہ اللہ رب العزت نے برات کا اعلان آسمان سے کر دیا ہے اور سارے مبارکبادیں ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، اور صدیق اکبر جو ہے وہ غصے میں آ کے نا، حالانکہ حلیم الطبع تھے، غصے میں آئے اور کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں مستہ کو اندر خرچہ نہیں دوں گا. اتنی بڑی زیادتی کہ میری بچی پہ تہمت لگی اور یہ بھی شریک ہو گیا ساتھ. اس کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل گئے. اب اللہ نے تو تنبیہ کے بعد ان کی توبہ قبول کی ہوئی تھی. صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں اندر خرچہ نہیں دوں گا. قرآن نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا. فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، فرمایا اللہ نے گنجائش دی، مال دیا، تم اپنے اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر مال خرچ کرنے کے اندر اب پہلوتائی کر رہے ہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور رحیم، جیسے اللہ نے ان کی مغفرت پہلے کر دی، ان کو اللہ نے معافی دے دی ہے. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی معاف کرے، تمہاری مغفرت بھی ہو جائے؟ جب یہ الفاظ بولے گئے حضرت صدیق اکبر کو پتا چلا کہ آیت تو اس معاملے میں اتری ہے. انہوں نے کہا بلا یا اللہ، کیوں نہیں میں یہ چاہتا کہ میری مغفرت ہو. انا احب ان یغفر اللہ لی، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے. انہوں نے کہا مستہ بلوا کے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پہلے 1 گنا خرچہ ملا کرتا تھا، اب تجھے 2 گنا خرچہ ملا کرے گا. خرچہ بھی پہلے سے 2 گنا کر. تو یہ واقعہ عفق جو ہے اس میں بھی کتنے سبق ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی معاملے کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اور اپنے اقارب، عزیز و اقارب جو ہیں ان کے اوپر احسان کرنے کے معاملے میں ان کی کسی غلطی کو رکاوٹ نہیں بنا لینا چاہیے. ان سے غلطی ہو گئی لہذا احسان نہیں کرنا، اور احسان کر کے پھر جتلانا بھی نہیں چاہیے. لیکن آج کل ایک عجیب بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمارے دوست نوازے جاتے ہیں لیکن ہمارے قریبی رشتہ دار محروم رہتے ہیں. یعنی معاشرے میں آپ اگر نگاہ اٹھائیں تو لوگ کئی لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں ہم سے. دیکھو جی فلاں آدمی ہمارے محلے میں ہے، وہ نشے کا عادی بھی ہے، لیکن گھر کے اندر اس کا پورا گزران نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں پڑھتے. جی ہم ان کو زکوٰۃ دے دیا کریں یا ویسے صدقہ ہم دے دیا کریں. ٹھیک ہے وہ مسلمان ہے، پڑوسی ہے، اس کا اگر آپ لحاظ کر سکتے ہیں کریں، یہ کوئی پوچھنے والی بات تو نہیں ہے. بس بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے صدقات اس جگہ پر خرچ کیے جائیں کہ جہاں آگے وہ نیکی بھی کرے تو آپ اس کے ثواب میں ساتھ شامل رہیں. ترجیح ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ کے کوئی رشتہ داروں میں بھی غرباء اور مساکین ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں جی ہیں تو صحیح، لیکن آپ ان کو بھی کبھی کچھ دیتے ہیں؟ ان کے حال کا بھی آپ نے کبھی کچھ تتبع کیا ہے؟ کبھی ان کے متعلق بھی آپ نے یہ دریافت کیا کہ ان کے گھر کا گزران کس طرح چل رہا ہے؟ کھانا دانا ان کا پورا ہوتا ہے یا وہ دن بدن مقروض ہو رہے ہیں؟ لیکن ان رشتہ داروں کو وہ جی کہتے ہیں دیکھو جی کچھ آپس کے اندر مروتیں ہوتی ہیں نا، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کو دے نہیں سکتے. لیکن قرآن نے تو تنبیہ کر دی اور جھڑک دیا صدیق اکبر کو کہ بھانجا ہے، اگر اسے غلطی ہو گئی تو پھر بھی اس کے باوجود دینا ہے اس کو. اپنے اقارب سے منہ موڑ رہے ہو، اپنے قریبی رشتہ داروں سے منہ موڑ رہے ہو. تو اس واقعہ کے بعد پھر اسی سن 6 ہجری میں مختصر چھوٹے چھوٹے کچھ سرایا گزرے. سرایا جو ہے یہ سریہ کی جمع ہے. آپ سن چکے کہ غزوہ
اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ خود شریک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سریہ جس میں آپ نے کسی اور صحابی کی عمارت کے اندر ایک لشکر آپ نے بھیج دیا ہو۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر ایک وادی قرا کی طرف ایک قافلہ بھیجا گیا، اس میں حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے، یعنی مختلف چھوٹے چھوٹے سرائے اسی طریقے سے بھیجے گئے۔ اور ایک دومت الجندل نام کا علاقہ تھا، وہاں پر عبد الرحمن بن عوف کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ، ان کو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، اور دعا بھی کروائی آپ نے، اور دعا کے بعد آپ نے باقاعدہ دستار بندی کی عبد الرحمن بن عوف کی، سر پہ پگڑی بندھوائی، فرمایا جاؤ اللہ فتح دے گا تمہیں، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، اور اگر فتح ہو جائے تو وہاں کے بادشاہ کی بچی سے شادی کر لینا۔ تو یہ گئے اور اللہ نے فتح بھی دے دی، تو ان کے بادشاہ کی بچی جو ہے ان کے ساتھ شادی کی نوبت بھی آ گئی۔ تماظر ابن اسبغ نام تھا اس عورت کا جس سے شادی ہوئی، اور بعد میں ان کے بیٹے بھی پیدا ہوئے، ابو سلمہ بیٹے ہیں ان کے، اور وہ بھی انہی سے پیدا ہوئے۔ اور اسی طرح اور مختلف چھوٹے چھوٹے غزوات جن کے اندر ایک سریہ قرینیین ہے، ایک سریہ بنو سعد ہے۔ سریہ بنو سعد جو ہے یہ فدق کا علاقہ ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بیان کریں گے۔ یہ فدق کا معاملہ کہ جہاں باب فدق تھا، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کا خرچہ چلتا تھا جس باغ کا، اس کی طرف آپ نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بنو سعد جو تھے یہ اصل میں تو قبائلی لوگ تھے، لیکن یہود کی پشت پناہی کر رہے تھے، ان کو تعاون فراہم کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف نکلے، خیبر کے یہودیوں کو، تو ان کے اوپر چڑھائی کی گئی اور وہ علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 اونٹ اور تقریباً 2000 بکریاں وہاں سے لے کر فتح یاب ہو کر واپس پہنچے۔ اسی طریقے سے قبیلہ عرینہ ہے، وہاں سے کچھ لوگ آئے، مدینہ طیبہ کے اندر آ کے مسلمان ہوئے، یعنی اسلام کا اظہار کیا، دل سے مسلمان نہیں ہوئے ضرور، مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا اور رہ رہے ہیں ساتھ۔ چند دنوں کے بعد یہ کہا کہ یہ مدینہ کی ہوا جو ہے نا یہ ہماری طبیعت کو راس نہیں آئی، بیمار ہو گئے، پیچس شروع ہو گئے، خرابی شروع ہو گئی۔ اور یہ قرآن میں ہے نا کہ مدینہ ایک ایسی بھٹی ہے کہ جس طرح لوہار کی بھٹی جو ہے وہ لوہے کو خالص کر کے اس میں سے گندگی کو، میل کو، چیل کو نکال کے باہر پھینکتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اگر کوئی رہے گا، ٹھکانہ پکڑے گا تو مخلص ہوگا تو ٹھکانہ پکڑے گا، اگر مخلص نہیں ہے تو اس کو چاک کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ ان کے پیٹ چالو ہو گئے، ہوا ان کو ناموافق ہو گئی، بیمار ہو گئے، تو آپ نے میں چلو مدینہ سے باہر ایک جگہ پر جو بیت المال کے اونٹ ہیں جن کو ہم نے چرانے کے لیے وہاں پر رکھا ہوا ہے، اشربوا من ابوالہا والبانہا، جاؤ وہاں جا کر ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو۔ ابھی آپ نے دودھ اور پیشاب دونوں پینے کا حکم کیوں دیا؟ اب علماء نے یہ کہا کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ دو چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو اس کے مناسب فعل محذوف ہوتا ہے۔ علفتھا طبنا ممان باردا، علماء نے کیا یعنی اشربوا من البانہا وادہنوا من ابوالہا، یعنی جا کے دودھ پیو اور ان کے جو پیشاب ہیں ان کو اپنے وجود پر، پیٹ پر ملو، ان اونٹوں کو پیشابوں کو، اس سے تمہارے پیٹ جو پھولے ہوئے ہیں یہ اندر چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، اللہ رب العزت نے خود حکم دیا رسول اللہ کے علم میں تو تھا یہ اندر سے ان کا کام ٹیڑھا ہے، اللہ نے حکم دیا بطور سزا کے کہ چلو یہاں مدینے سے نکل جاؤ تم اور جا کر تم اونٹنیوں کے دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو جا کر۔ چنانچہ یہ نکل گئے اور وہاں گئے اور باقی درست بھی ہو گئے اس تدبیر سے۔ جب درست ہوئے تو اب انہوں نے اپنی بدنیتی کا اظہار کیا۔ جو رسول اللہ نے وہاں پر راعی مقرر کیے تھے نا، نگران، اس کو انہوں نے شہید کر دیا، اور شہید کر کے یہ سارا مال جتنے اونٹ شونٹ تھے لے کر بھاگ گئے۔ اب نکلے ہوئے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، آپ نے قرظ ابن فہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کے پیچھے بھیجا، اور صحابہ بھی گئے، انہوں نے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ دوڑ کر کے وہ 40 کے قریب ان کی تعداد تھی، ان کو واپس لوٹایا اور پھر مدینہ میں لایا۔ اور یہ اسلام میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ ان کو مسلح کیا گیا ان کی لاشوں کا، بلکہ زندہ حالت میں ان کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں
یعنی جلتے ہوئے سرمچو جو ہے ان کی سلائیاں پھیری گئی، ان کے کان اور ناک کاٹے گئے۔ اب یہاں پر لوگوں نے شور کیا، دیکھو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو مسح کیا اور یہ کیا وہ کیا ہے، لیکن اصل حقیقت والی بات کوئی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے رسول اللہ کے چرواہے کو، راہی کو، یعنی جس قسم کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا اجتماعی طور پر۔ ویسے اسلام جو ہے وہ لاشوں کو مسح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، جنگ میں بھی لاش کو مسح کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس ہو گیا، اور اس کے بعد جب بندہ مر گیا تو اس کے بعد کام ختم، آپ کی اور اس کی دشمنی ختم ہو گئی، اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ لیکن قصاص ایسی چیز ہے کہ جان کے بدلے میں جان ہے، زخم کے بدلے میں زخم ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، کان کے بدلے میں کان ہے۔ ان لوگوں نے جو ظلم کیا تھا، تڑپا تڑپا کے مارا تھا رسول اللہ کے رائی کو، آنکھیں نکال دی تھی، کان کاٹ دیے تھے، ناک کاٹ دیے تھے، اور گرم ریت کے اوپر اس کو لٹا کے تڑپا تڑپا کے مارا تھا۔ اب ان کا قصاص اسی طور پر یہی بنتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سب سے اسی طرح کا قصاص لیا کہ اسلام میں قصاص کا قانون ہے، مگر نہ کسی کے کان، ناک، آنکھ کاٹنے کی اجازت ہو، اسلام اس طرح نہیں دیتا۔ اب یہ سن 6 ہجری کے واقعات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ یعنی 7ویں ہجری کے قریب ہو رہے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ نے خواب میں دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو مکہ کی یاد تو ستائی نا، کتنا وقت گزر گیا تھا، 6 ہجری ہے تو یعنی 7ویں ہجری شروع ہے نا، 6.5 سال گزر گئے ہیں مکہ سے آئے ہوئے، اور وہاں تو ایک ایک پل گزرتا مکہ مکرمہ کے اندر، اور روزانہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہوتی۔ اب اتنا وقفہ درمیان میں آ گیا ہے کہ رسول اللہ اب تڑپ رہے ہیں اس کی زیارت کے لیے اور وہاں پہنچنے کے لیے اور جانے کے لیے۔ تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں بھی ہوں اور صحابہ بھی ہیں، اور ہم سب نے وہاں امن کے ساتھ پورا عمرہ بھی ادا کر لیا ہے، اور اپنی قربانیاں بھی ذبح کر رہے ہیں، اپنے سر کے بال منڈوا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہا ہے، کوئی حلق کروا رہا ہے۔ یہ خواب میں آپ نے دیکھا، اور جب آپ نے خواب دیکھا تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی کہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اب لیکن بات تھوڑی سی مختلف ہے، ایک یہ ہے کہ خواب وہی ہے، پورا ہو کے رہے گا، لیکن پورا کب ہوگا یہ اللہ کو معلوم۔ آپ نے تو سمجھا اسی سال کی بات ہے، لیکن وہ اس سال تو پورا ہونا ہی نہیں تھا، اس سال تو کچھ اور منظر سامنے آنا تھا، لیکن آپ نے سمجھا کہ اسی سال پورا ہو جائے گا، لیکن 6 ہجری میں وہ خواب آپ کا پورا نہیں ہوا، 7 ہجری میں پورا ہوا، لیکن آپ نے رخت سفر باندھ دی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اعلان کر دیا صحابہ کرام کے اندر، جہاں جہاں تک آواز پہنچ سکتی تھی آپ نے بندے بھیج دیے کہ جو اپنی خوشی سے عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں، آ جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ صحیح روایات کے مطابق 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تیار ہو گئے عمرہ کرنے کو۔ آپ نے ابیار علی سے، جس کو آج کل ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی دونوں نام تھے، ابیار علی بھی تھا اور ذوالحلیفہ بھی تھا، آج کل بھی دونوں نام استعمال ہوتے ہیں اس کے، لیکن ابیار علی سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہو جاتا تھا کہ شاید حضرت علی کی زمینیں وہاں پر تھیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی کی زمینیں وہاں پر نہیں تھیں، نہ حضرت علی اتنے مالدار تھے کہ ان کی زمینیں وہاں ہوتی، ان کی تو بچپن اس طرح گزرا کہ ان کے والد جو ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش کے قابل نہیں تھے، اس پوزیشن پہ پہنچ گیا مالی طور پر، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا حاجیوں پہ لوٹا دیا کرتے تھے۔ تو ان کے بچے جو ہیں وہ خاندان کے لوگوں نے، مختلف لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خود رسول اللہ نے پالا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور یہ کوئی شادی بھی کی تو جس سال میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی زمینیں ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، یہ علی نام کا کوئی اور آدمی گزرا ہے، اس کے یہاں پر کچھ کنویں یا زمینیں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو ابیار علی کہا جاتا ہے، بیر علی یا ابیار علی۔ ذوالحلیفہ اس کھلے میدان کا نام ہے، اور وہاں مسجد ذوالحلیفہ بھی ہے، وہ میقات ہے وہاں اس جگہ سے، اور آپ نے وہاں پر احرام باندھا، اور میقات سے احرام باندھ کے جانا جو ہے یہ ضروری ہے، اس سے پہلے یعنی پہلے احرام باندھا ہوا ہو تاکہ آدمی میقات سے تجاوز کرے تو احرام کی حالت کے اندر تجاوز کرے، بغیر احرام کے میقات سے گزرے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نزدیک ہے، اور امام صاحب بڑے محتاط قول کو لیا کرتے ہیں۔ یہ سیرت ہی ہے نا، سیرت میں یہ ساری باتیں سیکھنی ہیں، اپنی یعنی رسول اللہ جیسی نماز بناؤ، رسول اللہ جیسا حج کرو، رسول اللہ جیسا عمرہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ جیسا سفر ہو، رسول اللہ جیسا حضر ہو، آپ جیسا جہاد ہو، آپ جیسا اخلاق ہو، آپ جیسے اصول ہو. یہی مقصد ہے نا سیرت کا. آپ نے میں لا یجاوز الوقت الا باحرام، فرمایا کوئی شخص بھی احرام کے بغیر میقات سے تجاوز نہ کرے. ہاں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی حاجت اس قسم کی ہے کہ اس کو بار بار مکہ میں آنا جانا پڑتا ہے، بار بار آنا جانا پڑتا ہے، اس کی مجبوری ہے جس کو حاجت متکررہ کہتے ہیں، اس کو اجازت ہے کہ بغیر احرام کے چلا جائے اور عمرہ نہ کرے. لیکن ہمارے نزدیک یہ بھی اجازت نہیں. جو میقات سے تجاوز اس نیت سے کرے گا کہ میں نے مکہ جانا ہے، وہ بغیر احرام کے نہیں جا سکتا. احرام باندھنا ضروری ہوگا. اگر آگے نکل گیا تو پھر دو صورتیں، یا تو دم دے جانور ذبح کرے، یا پھر واپس جائے احرام سے، پھر یعنی میقات سے احرام باندھ کے آئے دوبارہ. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. چنانچہ آپ نے وہاں پر احرام باندھا، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، قربانیاں ہیں، 70 بدنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 70 اونٹنیاں جن کو آپ نے قربان کرنا ہے وہاں پر. یہ قربانی جو نا، اس کے متعلق لوگ کہتے ہیں دیکھو جی زیادہ خون نہیں بہانا چاہیے جی جانوروں کا. یہ مسلمان بھی عجیب ہے جی، دیکھو جی قربانی کے موقع پر کروڑوں جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں. بھائی شریعت کے معاملے میں، رسول اللہ کی تعلیم کے معاملے میں انسان کو اپنی عقل دوڑانے کی اجازت نہیں. ورنہ یہ ظالم لوگ اگر اس زمانے میں ہوتے تو اللہ کے رسول کو بھی کہتے دیکھو جی ایک سے کام نہیں چلتا، آپ 70 لے کے جا رہے ہیں اور عمرہ میں کون سا ضروری ہے کہ قربانی کرو. یہ قربانی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور قربانی کے ایام میں سب سے بڑی عبادت قربانی ہے ان ایام کے اندر. اور قربانی پھر کیا ہے؟ گوشت تقسیم کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. گوشت تو آپ کریں تقسیم نہ کریں آپ کی مرضی، سارا کھا جاؤ، اس کو فریز کر کے رکھ لو، آپ بے شک سارا سال استعمال کرتے رہو. یہ قربانی نہیں ہے. وہ تو آگے اس کے احکام ہے کہ مستحب کیا ہے. قربانی جانور کے گلے پر چھری چلانے کا نام ہے. اور رسول اللہ نے یہاں اس موقع پر جیسے بعض روایات میں 70 قربانیاں کی، حجت الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ کو قربان کیا. حالانکہ ایک حج میں ایک قربانی کافی نہیں ہوتی، ایک بکری بھی کافی ہو جاتی ہے. بکری نہ صحیح تو چلو گائے صحیح، اور گائے نہ صحیح تو چلو ایک اونٹ صحیح، لیکن آپ نے 100 اونٹ کو قربان کیا حجت الوداع کے موقع پر. یہ اسی بات کی تعلیم ہے نا کہ جب معاملہ شریعت کا آ جائے تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں شریعت کے کہ جن کا تعلق قیاس و اتحاد سے نہیں ہوتا، بس رسول اللہ سے ثبوت کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا ہے. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اور آپ نے پھر ان کا اشعار کیا. اشعار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کی کوہان میں تھوڑا سا زخم لگا دو، اس کے خون کو مل دو اس کے اوپر، تاکہ اس زمانے کے اندر قربانی کے جانور کا بڑا احترام کرتے تھے لوگ کہ اگر کہیں گم بھی جائے تو اس کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، پتہ چل جائے کہ قربانی کا جانور ہے، حرم کی طرف یہ ہدی جا رہی ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. یا اس طرح کیا جاتا تھا، یا پھر چمڑے اور اون وغیرہ کا کوئی ہار بنا کر گلے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا. اور یہ بھی علامت ہوتی تھی خاص قسم کا ہار کہ یہ حرم کی قربانی ہے، باقاعدہ اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. لیکن آج اپنے وجود کو غیر اللہ کے نام پہ زخمی کروانا، غیر اللہ کے نام پہ اپنے گلوں میں کلادے ڈالنا، یہ بھی نکالیاں کی جا رہی ہیں. سیدھا سیدھا مقابلہ ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. بوسہ لینا تھا حجر اسود کا، قبروں کا بوسہ لیا جا رہا ہے. غسل دینا تھا کعبۃ اللہ کو، قبروں کو دیا جا رہا ہے دودھ کے ساتھ. طواف کرنا تھا بیت اللہ کا، اب آپ جا کر دیکھ لیں کئی قبروں کے اوپر باقاعدہ پورے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. اگر وہاں تلبیہ پڑھا جاتا لبیک اللہم لبیک، اور یہاں پر حق پاؤ بے شک پاؤ، اس قسم کا تلبیہ پڑھتے ہیں. اور چکر ادھر بھی پورے کہتے ہیں جی جو آدمی 7 چکر لگائے گا یہ کام ہوگا اور وہ مراد پوری ہو جائے گی. اور قربانی کے جانوروں کو قلادہ پہنایا جاتا تھا. ہم نے خود دیکھا کئی لوگ جو ہیں ان کے گلوں کے اندر زنجیریں لٹکی ہوتی ہیں، جی فلاں حضرت صاحب کے فقیر ہیں، جی فلاں دربار کے فقیر ہیں. اور کسی نے اپنے سر کے بال لمبے لمبے چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی اون نہ صحیح تو سر کے بال صحیح لمبے لمبے وہ چھوڑے ہو، کیوں جی یہ فلاں کے نام پہ جی دیگ مانی ہوئی اس لیے سر کے بال اپنے لمبے لمبے چھوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ بڑا ستھرا اور نکھرا ہوا مذہب ہے کہ عبادت و پکار جانی ہو مالی ہو بدنی ہو، عبادت و پکار میں اللہ کا کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. جو مناظر خالص اللہ کے لیے تھے، حرم کے لیے تھے، اللہ کی عبادت کے لیے تھے، آج مخلوق خدا کے لیے ہو رہے. آپ نے اشعار بھی فرمایا، کلادہ بھی کچھ
जानवरों को पहनाया गया। फिर उसके बाद वहाँ से उनको लेकर आपने हरम के करीब पहुँचने के लिए आपने इरादा किया, लेकिन इत्तेफाक की बात उनको भी पता चल गया। अब जाहिर है कि आप छोटे छोटे सराया भेज रहे थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ना, तो उन्होंने ये समझा कि 1400 आदमी मदीना से निकला हुआ है, मक्का की तरफ आ रहा है, पता नहीं उनका इरादा क्या हो सकता है, जंग कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दी। मक्का से मदीना की तरफ जितने रास्ते इम्कानी थे उन तमाम रास्तों पर उन्होंने हुदूद हरम से बाहर निकलकर उन्होंने पैरे लगा दिए, इसलिए कि हरम के अंदर तो उन्होंने जंग करनी नहीं थी, जाहिर बात है, वो भी नहीं करते थे जंग। अब हुदूद हरम से बाहर उन्होंने आकर अपने नाके लगाए हुए हैं कि मुसलमान आएंगे और उनको यहाँ पर रोक लेंगे। और उधर जब करीब पहुंचे तो आपको ये पता चला कि असल रास्ता तो ये तनईम का बनता है, यहाँ से यानी मस्जिद आयशा में आदमी इहराम बांधता है, फिर उसी तरीके से वो रास्ता आगे निकलता है, फिर अस्फान, राबुक वगैरह ये इलाके, फिर आदमी मदीना में पहुंचता है। रास्ता तो असल यही था। अब जब आदमी इन हालात और वाक़यात में गौर करता है ना, तो सीरत का तालिबुल इल्म जो है उसको यहाँ पर एक ताज्जुब होता है कि देखो हुदैबिया तो जद्दा वाले रास्ते में है। आदमी जद्दा से आता है ना, रास्ते में शुमैसी एक जगह है, जिन लोगों ने देखी है वो मकामात, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको बार बार हज और उम्रा और ज़ियारत बैतुल्लाह नसीब फरमाए और मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो जिन लोगों ने वो देखा, जद्दा से रास्ते में हुदूद हरम जहाँ शुरू होती है ना, वहाँ पर कुरान पाक की एक ऊपर शक्ल बनी हुई है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, और फिर कि यहाँ से अब गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते, वो हद हरम है। वो मैदान जो है उसके साथ, उसको आजकल शुमैसी कहते हैं, पुराने ज़माने में उसका नाम हुदैबिया था। अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ता है। मदीना जो है तो आदमी बुलंदी से आता है नीचे, मक्का में पहुंचता है, हालांकि मक्का खुद बुलंदी के अंदर है, एक थोड़ा सा उतरा और फिर मक्का में दाखिल हो गया। और ये तो इंतहाई बस्ती में जाकर फिर दूर से निकलकर फिर जद्दा का रास्ता। तो ये रास्ता यहां से रसूलुल्लाह किस तरह पहुंच गए, तो उसका असल बात यह है कि जब आप तनीम की तरफ से आप पहुंचे तो आपको पता चला पैरा लगा हुआ है। अब फरमाया कि किसी तरीके से हरम में दाखिल हो जाए, फिर मुशरिकीन हमारे सामने नहीं आएंगे, इसलिए कि हरम के हुदूद में वो भी किताल नहीं करेंगे। अब क्या किया जाए? आपने मैं किसी को कोई और रास्ता मालूम है? एक साहबी उठे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हाँ है सही, तरीकुल फ़अरुन, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो मैं ठीक है, मुश्किल सही, लेकिन जिस रास्ते से उनको इम्कान ना हो कि मुसलमान आ सकते, उस रास्ते से हम अंदर दाखिल हो जाएं बस किसी तरीके से। अब उनके वामो गुमान में कहा कि ये मुसलमान जिद्दा की तरफ से आएंगे, उन्होंने मदीना की तरफ से आना था। तो ये यानी वो जो महल्ला बिस्मिल्ला है उससे भी दूर आगे जो मजीद बस्तियां हैं, इस तरफ से होकर जहां मोहताद रास्ते नहीं थे, आम यानी गुजरगाहें नहीं थी जिनके निशानात हों, इसी तरह झाड़ियों के अंदर से गुजरते 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 फिर हुदैबिया के मकाम में पहुंच गए मुसलमान। इधर हुदैबिया के मकाम में पहुंचे, आगे अलामात हरम भी नजर आ गई, अलामात हरम नजर आई, मुसलमान मुतमईन हो गए कि बस हम अंदर दाखिल होने वाले। लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था ना, ख्वाब इस साल पूरा नहीं होना था, और रसूलुल्लाह अपने तौर पे कोशिश कर रही हैं, लेकिन मर्जियां किसकी चलती हैं? अल्लाह की मर्जियां चलती हैं। इख्तियार अल्लाह का है, कुदरतें अल्लाह की हैं, तसर्रुफ तसल्लुत अल्लाह का है। आपने देखा कि अब हुदूद हरम शुरू हो गई, मुसलमान जज्बाती हो गए, जल्दी निकले, अल्लाह के रसूल की ऊँटनी बैठ गई वहीं पर। अब ऊँटनी बैठी, आपने भी कोशिश की उठाने की, सहाबा ने भी कोशिश की उठाने की, ऊँटनी उठने का नाम ही नहीं लेती। और मैं, मेरी उठने की आदत नहीं है कि वो रास्ते में साथ छोड़ जाए, इस तरह इसकी आदत नहीं है। हबसहा हाबिसुल फील, इसको आज उसी ने बिठा दिया है जिसने हाथियों को रोक लिया था। ये उसी की मशीयत है, पता चल गया कि अब अल्लाह इसको आगे नहीं जाने देता। लेकिन क्या करें, अब फिर यहाँ पर ठहरे नहीं, अब सोचें क्या पैदल जाना है, किस तरह जाना है। उधर मुशरिकीन तक बात पहुंची कि तुम यहाँ खड़े हो, तनीम पे पहरे दे रहे हो बिल्कुल बराक्स जगह पर और दूसरे मकामात पे, और मुसलमान तो उस तरफ से दाखिल हो गए अंदर हरम में। अब वो भी भागते हुए आए कि मुसलमान दाखिल हो गए तो चलो कुछ तहफ़्फ़ुज़ वगैरह तो हम करें उनसे, हरम में चलो जंग ना हो सके तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ तो हो जाए, आखिर दुश्मनी है और मुखालफत है और अदावत है। तो वहाँ पहुंचे तो उनको पता चला कि अभी तक हुदैबिया के अंदर है, हरम के अंदर बाकायदा दाखिल नहीं हुई। उन्होंने भी जल्दी जल्दी अपनी फौज बुलवाई और सामने खैमे लगा दी। अब आमने सामने खड़े हैं, और फिर उसके बाद आपस के अंदर मुकालमात शुरू हुए, काफी लंबे वक्त तक गुफ्तगू होती रही, बहस मुबासे होते रहे, और अल्लाह को भी यही मंजूर था कि उस वक्त एक मुआहदा हो जाए खास
اس معاہدے کو بھی باقاعدہ فتح مبین سے تعبیر کیا گیا. حالانکہ بظاہر دیکھنے میں اس کی شکلیں کمزور تھی، جس طرح آگے انشاءاللہ اپنے حالات و واقعات میں وہ آئے گی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اللہ نے خواب میں وعدہ کر دیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے تو خواب سچا کر دکھایا ہے. لتدخلن المسجد الحرام، فرمایا تم مسجد حرام کے اندر ضرور بضرور داخل ہو گے انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم داخل ہو جاؤ گے، لیکن کب ہوگے؟ جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب اللہ چاہے گا داخل ہونا ہے تم نے. کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، امن ہوگا. محلقین رؤوسکم ومقصرین، کوئی اپنے سروں کو حلق کروا رہے ہوں گے، کوئی قصر کروا رہے ہوں گے. لا تخافون، کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، فرمایا اللہ کو تو معلوم ہے نا جو بات تمہارے علم میں نہیں ہے. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ نے اسی کے قریب ایک فتح بھی رکھی ہوئی ہے. اور بعض نے کہا یہی فتح ہے. صلح حدیبیہ خود فتح تھی. وہ کس طرح فتح تھی اس وقت سمجھ میں نہ آئی، اور 2 4 5 مہینے گزرے تو مسلمانوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے. اور بعد میں کہا کہ یہاں خیبر کی فتح مراد ہے کہ اس کے بعد آپ خیبر کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر جزیرہ عرب کو یہود کے ناپاک وجود سے مکمل پاک کر دیا گیا، اور وہ بھی ایک فتح تھی. انشاءاللہ باقی تفصیلات آئندہ درس میں. اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے یا الہ العالمین تمام حاضرین مجلس کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. رب العالمین ہمارے زندہ آلود دلوں کو اپنی رحمت سے پانی سے صاف فرما. رب العالمین اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما. ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا. اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرما. آپ کے دورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی محلے میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت کا راج اور رواج ہو. رب العالمین ہمیں ناجائز رسومات سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما، حرام کمانے سے محفوظ فرما، حرام کھانے سے محفوظ فرما، جان بوجھ کر حرام کھانے سے محفوظ فرما، بھوک چوک سے حرام کھانے سے محفوظ فرما. رب العالمین جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں، سب ایک ہی حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما. رب العالمین جو مالی تنگی میں مبتلا ہیں انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما. رب العالمین جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرضوں کا خاتمہ فرما. رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جنہیں اپنے بیٹے دی انہیں بیٹیاں نصیب فرما، جنہیں بیٹیاں دی انہیں بیٹے نصیب فرما. جنہیں آپ نے صاحب اولاد بنایا انہیں اپنی اولاد کے فتنوں سے محفوظ فرما. ان کی اولادوں کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامل بنا. دنیا اور آخرت میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رب العالمین جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے. جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ کلمہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ